بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی فائل ہے جس پر 100 روپے کا نوٹ چسپاں ہے اور آپ نے پہلی قسط کے نام پر 2.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ روپے جمع کرا دیے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں اور فوری طور پر تحقیق کیجیے کیا ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی NOC حاصل کر چکی ہے یا اس کے پاس اتنا رقبہ موجود ہے یا پھر کسی اور کی زمین پر تو آپ کو وزٹ نہیں کرا رہے، کیونکہ اکثر سوسائٹیوں والے 100-200 کنال زمین لے کر اسے لیول کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا دفتر اور ماتھا بنا دیتے ہیں، جو کہ چند ایک خوبصورت روڈز پر مشتمل بلیوارڈ بنا دیا جاتا ہے اور عام آدمی ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کے جاری اجلاس میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 109 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کا انکشاف کیا گیا۔ دیکھا جائے تو بات صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر بڑے شہر میں یہی صورتحال ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے تحریری جواب میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں منظور کردہ ہاؤسنگ اسکیموں کی تعداد 47 ہے، جبکہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی تعداد 109 ہے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے حوالے سے ان کیمرہ سیشن نے تحقیق کی تو بعض ذرائع نے ہوش ربا انکشافات کیے۔ جن ہاؤسنگ اسکیموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، ان کے پس پشت مضبوط سیاسی لیڈران موجود ہیں جن کا مبینہ طور پر بالواسطہ ان اسکیموں سے تعلق ہے، اور ان اسکیموں کے لیے زمینوں کی خریداری میں سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ حکومتی تحفظ بھی شامل ہے۔ یہ لوگ صرف ایک 100 روپے کا نوٹ فارم پر لگا کر لوگوں سے 2.5 تا 3.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں۔ 100 کے نوٹ کا نمبر ہی پلاٹ کا رجسٹرڈ نمبر تصور کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد نیو ایئرپورٹ کے فنکشنل ہونے کے بعد فتح جنگ روڈ کے بائیں جانب کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والی زمینیں لاکھوں میں فروخت ہوئیں، کیونکہ دائیں جانب ایک حساس ادارے کے دفاتر اور پروجیکٹ ہیں، اس لیے اس طرف ہاؤسنگ سوسائٹی کو اجازت نہیں ملتی ہے، جبکہ بعض طاقتور لوگوں نے نیو ایئرپورٹ کے بننے سے کئی برس قبل ان علاقوں میں اونے پونے زمینیں حاصل کرنی تھیں۔ ان میں خاصی تعداد ایک طاقتور ادارے کے ریٹائرڈ اعلیٰ افسران کی بھی ہے، جبکہ نیو ایئرپورٹ جو کہ تحصیل فتح جنگ میں شامل ہے، اسے آنے والے دور میں اسلام آباد میں شامل کر کے فتح جنگ کی زرعی زمینوں کو ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ یہ کام گزشتہ دور حکومت میں عروج پر تھا اور اس میں گزشتہ حکومت کے بڑے بڑے سیاسی لیڈران شامل تھے، جن میں رنگ روڈ منصوبے کا اسکینڈل کافی شہرت رکھتا ہے، جس میں دیکھا جائے تو مبینہ طور پر زلفی بخاری کا نام بھی لیا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی زمینوں کو رنگ روڈ میں شامل کرانے کے لیے اس کا نقشہ تبدیل کرایا اور اس میں 2 ارب 6 کروڑ روپے کی کرپشن کی گئی۔ اس وقت زلفی بخاری کا استعفیٰ بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا تھا، جبکہ اس کے نتیجے میں اینٹی کرپشن کی رپورٹ کے مطابق سابق کمشنر محمد محمود نے ممبر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر فرف نوید سے مل کر زمین حاصل کرنے کے لیے نجی کمپنیوں کو 2 ارب 3 کروڑ روپے لے کر دیے۔ اس میں بعض گرفتاریاں بھی ہوئیں، ان کا کیا بنا یہ ایک الگ موضوع ہے۔ فی الحال تو فتح جنگ سے سی پیک اور انڈسٹریل زون بننے کی وجہ سے وہاں پر زمینوں کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان زمینوں پر بعض ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جن کا وجود صرف کاغذوں پر ہے، ان کے پاس NOC ہے اور نہ ہی لوگوں کو دینے کے لیے زمین، لیکن اربوں روپے کی فائلیں بیچی جا چکی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال سی پیک اور رنگ روڈ نیو ایئرپورٹ کے قریب ایک معروف ترین ہاؤسنگ اسکیم ہے جس کے خلاف مبینہ تحقیقات کی گئیں تو سابقہ دور حکومت میں اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس اسکیم نے 38 ارب روپے کی 30,000 فائلیں صرف رنگ روڈ کا نام لے کر بیچ ڈالی، لیکن ان کے پاس زمین فقط 970 کنال ہے۔ اس سوسائٹی کے پیچھے مبینہ طور پر سرور خان سابق وزیر ہوا بازی کا نام لیا جاتا ہے کہ اس ہاؤسنگ اسکیم میں ان کے بیٹے منصور خان کی پارٹنرشپ ہے۔ چونکہ سرور خان اس وقت وزیر ہوا بازی تھے، اس لیے اسے ASF سمیت تمام اداروں سے NOC مل گیا۔ دنیا بھر میں یہ قانون ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ جن کے لیے ایئرپورٹ کے رن وے سے فاصلہ 7.2 کلومیٹر ہونا چاہیے، لیکن مذکورہ سوسائٹی اس فاصلے کا کرائیٹیریا مکمل طور پر پورا کرنے میں ناکام ہے۔ اس علاقے میں ہائی رائز بلڈنگ تو کجا ویسے ہی ہاؤسنگ اسکیم کی منظوری ممکن نہیں ہے، لیکن نہ صرف ہاؤسنگ سوسائٹی تعمیر ہو رہی ہے بلکہ اسے NOC بھی دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سی پیک کے ساتھ موضع کتبال اور موضع ہتار میں بعض ایسی ہاؤسنگ اسکیموں کی فائلیں بیچی جا رہی ہیں جن کے لیے زمین تک دستیاب نہیں، اور لوگ ان فائلز کو خرید رہے ہیں۔ لوگ اس حوالے سے کسی قسم کے NOC یا زمین کے بارے میں نہیں پوچھتے، وہ فائلیں خرید لیتے ہیں۔ آج کل فتح جنگ کا موضع پڑی اور موضع کلیال جہاں زمین کا ریٹ 50 سے 80 ہزار روپے تھا، 1,70,000 میں فروخت ہو رہی ہے، اور وہاں بھی خریداری 2 سوسائٹیوں کے لیے ہو رہی ہے۔ گزشتہ برس CTA نے 100 سے زائد غیر قانونی اسکیموں کی ایک لسٹ جاری کی تھی۔ اس رپورٹ کے بعد ان غیر قانونی اسکیموں پر CTA نے کیا کارروائی کی اس بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اب یہ صورتحال نیو ایئرپورٹ کی اطراف شروع ہو چکی ہے، جہاں سب سے زیادہ سیاسی لیڈران مبینہ طور پر ملوث پائے جا رہے ہیں، جبکہ ریٹائرڈ آرمی افسران کا نام بھی مبینہ طور پر لیا جاتا ہے جو کہ خاصے معروف ہے۔ لہٰذا اپنے گھر بنانے کے خواب کو ان خواب فروشوں کے ہاتھ مت بیچیے اور خوب چھان پٹک کر ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنا پلاٹ لیجیے۔